بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح کلام حجت الاسلام۔ آج مطالعہ شعر نمبر 8 سے ہوگا۔ ہم نے حجت الاسلام قدس سرہ کے نعتیہ کلام کی شرح تحریر کی ہے، جو اب ویڈیوز کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ بعد میں انشاءاللہ کتابی شکل میں بھی شائع کرنے کا ارادہ ہے۔ شعر نمبر 8۔ ہاتھ سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ شعر کی نثر۔ اگر سلسلہ عنایات کی بات کی جائے تو چار یار کے ہاتھ سے ہم کو چار جام ملیں گے، یعنی ہر خلیفہ کے ہاتھ سے ایک، اور حسن حسین کے دست مبارک سے دو جام اور یعنی مزید ملیں گے، زہ نصیب۔ شعر کا مضمون۔ اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کا ثمرہ۔ شرح۔ نمبر 1۔ چار یار سے خلفائے راشدین مراد ہیں۔ اگرچہ حضرت امام حسن کی بھی کچھ ماہ کی خلافت راشدہ میں ہی آتی ہے، اور آپ بھی خلفائے راشدین میں شامل ہیں، لیکن کثرت جو ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مشہور چار خلیفہ ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح چار خلفاء کی خلافت کے اثبات سے حضرت امام حسن کی خلافت کی نفی نہیں ہوتی۔ تو یہ چونکہ ان کی خلافت کی مدت زیادہ ہے اور پھر ان چاروں خلفاء کی ایک خاص شان ہے، تو اس اعتبار سے یہ چار خلفاء چار یار مشہور ہوئے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان کی خلافت کی ترتیب اسی طرح ہے جس ترتیب سے اسماء تحریر کیے گئے ہیں، یعنی خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان میں سے ہر خلیفہ کی شان بلند و بالا اور ہمارے الفاظ و مناقب سے احسن و اعلیٰ ہے۔ نمبر 2۔ حسن حسین سے مراد امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ دونوں شہزادے اہل بیت کے معزز و مکرم فرد ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے لخت جگر اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نور نظر، جن کے فضائل و مناقب سے کتب احادیث بھری پڑی ہیں۔ نمبر 3۔ جام اہل دل کی اصطلاح میں، یعنی اولیاء اللہ کی اصطلاح میں، مستی و حال پیدا کرنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ کبھی عارف کے باطن کو بھی جام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں جام ملنے سے مراد ان ہستیوں کی طرف سے ہونے والی عنایات ہیں۔ ان عنایات کا تعلق دنیا کی زندگی سے بھی ہے اور آخرت کے مراحل سے بھی، روح کی بالیدگی سے بھی ہے اور لذت کام و دہن سے بھی۔ ساقی کا جام تو ہمہ وقت گردش میں رہتا ہے، البتہ پینے والوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں۔ ہر تشنہ کام اپنی طلب کے مطابق ہی لذت گیر ہوتا ہے۔ جس کا کاسہ
یعنی کاسۂ چشم تمنا جس قدر بڑا ہوگا، جس کا کاسۂ چشم تمنا جس قدر بڑا ہوگا، وہ اتنا ہی مئے دید سے سیراب اور لذت یاب ہوگا۔ نمبر 4، حضرت شاعر نے اس شعر میں اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کا ثمرہ بتا دیا ہے۔ گویا اہل محبت کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم سب کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے اور اپنے نصیب کی بلندی پر ہزار اظہار مسرت کرنا چاہیے کہ ہمیں ان پاک باز ہستیوں کی غلامی عطا ہوئی ہے۔ ہمارے قلوب و اذہان ان کی الفت و عقیدت سے سرشار ہیں۔ ہم ہمہ وقت ان ہستیوں کے میکدہ عقیدت میں بستے ہیں، لہذا ان کی پہم نوازشات سے ہم کبھی معروم نہیں ہو سکتے۔ جیسے دنیا میں ان کی نوازشات کا سلسلہ جاری ہے، ایسے ہی قیامت کے روز بھی ان کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جام پر جام عطا ہوں گے اور ہماری تشنگی فرو ہوتی جائے گی۔ پھر ان مقدس ہستیوں کے وسیلے سے ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہوار ہوں گے، ہماری بگڑی بات سنور جائے گی اور قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھے گا، یوں ہمیں نسبت کا گراں قدر صلہ عطا ہوگا۔ فللہ الحمد والصلاۃ علی صاحب لواء الحمد وسلم۔ نمبر 5، یہ شعر اسلوب کے اعتبار سے خمریہ ہے، اور خمریہ اسلوب کی یعنی خمریہ سے مراد جس میں پینے پلانے اور جام اور اس طرح کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، اور خمریہ اسلوب کی چاشنی اہل ذوق پر عیاں ہے۔ فارسی شاعری تو اس سے پر ہے، اردو میں بھی فارسی کے ایسے رنگین اثرات کم نہیں۔ حقیقت کو مجاز کے رنگ میں پیش کرنا صوفیہ کا محبوب اسلوب ہے، البتہ شعر فہمی کے لیے ان کی اصطلاحات و مصطلحات سے آگہی ازبز ضروری ہے۔ آج کل چونکہ لوگوں کو اصطلاحات کا علم نہیں ہوتا تو وہ پھر انہیں کوئی وہ شعر فہمی کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ شعر فہمی کے حوالے سے ہماری کتاب بھی ہے شعر فہمی کی اصول، تو اس میں ہم نے بہت ساری ایسی وجوہات کا ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے یعنی جن کی موجودگی سے جن وجوہات کے پائے جانے سے ان کے وجود سے پڑھنے والے کو شعر خواں کو شعر فہمی کی دولت میسر نہیں آتی۔ اب اسی اسلوب کا اگلا شعر بھی ہے، شعر نمبر 9۔ ایک نگاہ ناز پر سینکڑوں جام میں نثار، گردش چشم مست سے ہم نے پیے ہیں جام دو۔ شعر کی نثر، محبوب کی ایک نگاہ ناز پر سینکڑوں جام میں نثار ہوں، ہم نے اس چشم مست کی گردش سے 2 روح افزا جام پیے ہیں۔ شعر کا مضمون، محبوب کی نگاہ ناز کا اثر، گردش چشم مست کی میں نوازی۔ شرح، نمبر 1، نگاہ ناز اور چشم مست، اہل تصوف نے آنکھ اور چشم کو مختلف معانی میں استعمال کیا ہے۔ کبھی اس سے محبوب کی چشم مست مراد لی ہے تو کبھی اس کی چشم کرم یعنی اس کی کرم نوازی کو تعبیر کیا ہے، کبھی اس کا تعلق سالک و محب سے بھی استوار کیا ہے۔ نگاہ ناز کی شان اور چشم مست کی آن ہر لمحہ اور ہر آن جداگانہ ہوتی ہے۔ چشم مست کی کار فرمائیاں کچھ عشاق ہی سے پوچھیے، کبھی تو ایسا خمار عطا کرتی ہے کہ ہوش میں آنا کار دارت، گویا آتا ہی نہیں ہوش میں مستانہ کسی کا۔ گردش چشم مست زمین دل پر بجلیاں بکھیر دیتی ہے، لوح دل پر بنے تمام نقوش کو راکھ کر دیتی ہے،
دل کی دنیا میں ایک ایسی ہلچل مچا دیتی ہے کہ زبان کو اس کے بیان کا یارہ نہیں، چشم مست کا پیالہ ایسی میں نوازی کرتا ہے کہ پہلا گھونٹ ہی آخری ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 2، یہ شعر پچھلے شعر کا تسلسل معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ خمریہ کا انداز، اس میں ایک طرف تو رنگ مجاز کی بو کلمونی ہے، الفاظ و مرکبات خمریہ رنگ لیے جمال مستی لٹا رہے ہیں، دوسری طرف روز قیامت کی منظر نگاری بھی مراد دی جا سکتی ہے کہ جب محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو نگاہ ناز سے دیکھیں گے، تشنگان جمال کو جب چشم مازاغ کی میں پلائیں گے تو وہ منظر کیسا حسین ہوگا، کیا روح پرور ہوگا۔ ساقی کی اس چشم مست پر سینکڑوں جام میں نثار ہوں، جس کی ایک ایک گردش خم کے خم لٹا رہی ہوگی، پینے والے مست مست ہوتے جا رہے ہوں گے۔ اللہ اللہ، اس ذوق افزا گھڑی پر نثار جس میں سب غم نقش کل عدم ہو جائیں گے۔ حضرت شاعر کے خیال رنگی کے مطابق گویا محبوب کی چشمان مست دو چھلکتے جام ہیں جن کی ناز بھری میں کا ذائقہ ہی الگ ہے۔ ہم بیک وقت ایک نہیں دو دو جام نوش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم تشنگان میں جمال کی قسمت کا کیا کہنا، اور ساقی دل نواز کی عنایت کا کیا کہنا۔ بے شک ساقی نے جسے چاہا مستان بنا ڈالا، ساقی نے جسے چاہا مستان بنا ڈالا، ساقی نے جسے چاہا مستان بنا ڈالا۔